الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي والتابعي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين بترابنا ودمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات اللہ سے گزارش ہے کہ تمامی مریضوں اور جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے 5 مرتبہ ہم یجیب کا عمل انجام دیں اور ان کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه محمد شہدائے کربلا کا واسطہ جو بھی بیمار ہیں ان میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور صلوات علی محمد عزیزان گرامی معزز سامعین کرام، ہماری گفتگو جلد بازی کے اوپر چل رہی تھی اور وہ جگہیں جہاں کے اوپر جلد بازی کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور جلد بازی کرنے سے ہمیں پشیمانی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ جگہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس میں سب سے پہلے غور و فکر کر لے، پھر اس کام کو انجام دے. چونکہ روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ محل عجلت تکون الندامہ، کہ انسان اس جگہ کے اوپر جہاں پر سوچ سمجھ کے اسے قدم اٹھانا چاہیے تھا، جلد بازی میں قدم اٹھا لے تو اسے پشیمانی حاصل ہوگی، اسے ندامت حاصل ہوگی، وہ شرمندہ ہوگا اپنے کام کے اوپر. لہذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے خاص طور پر دنیاوی کاموں میں کہ جہاں کے اوپر ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ہم پہلے سوچے سمجھیں پھر اس کے بعد
قدم اٹھائیں. اور ہم نے اس کے لیے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ دیکھیں جلد بازی کبھی فکر میں ہوتی ہے، کبھی زبان میں ہوتی ہے اور کبھی عمل میں ہوتی ہے. فکر میں جلد بازی جب ہوتی ہے تو وہاں کے اوپر انسان غلط سوچ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، یعنی جو اسے نہیں سوچنا چاہیے تھا وہ سوچ لیتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لیتا ہے. اور قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے، کہا ہے کہ تم دوسروں کے سلسلے سے بدگمانی مت پیدا کرو، اس لیے کہ بدگمانی کی وجہ سے تم گنہگار ہوتے چلے جاؤ گے. اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر انسان سوچنے میں بدگمانی کی منزل پر پہنچ رہا ہے تو اس کا اظہار زبان اور عمل سے بھی ظاہر ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں جو خرابیاں معاشرے میں موجود ہیں، بعض لوگ غیبت کرتے ہیں، بعض لوگ مسخرہ کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ مذاق اسی لیے اڑایا جاتا ہے کیونکہ وہ جلد بازی میں دوسروں کے سلسلے سے ایک بدگمانی پال لیا کرتے ہیں. یہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس میں وہ ایک کمی محسوس کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آج میں جلد بازی کی تعریف آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، یعنی جہاں کے اوپر جلد بازی کرنا اچھا شمار کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ تم جلد بازی کرو، جلد قدم اٹھاؤ. اس لیے کہ اگر تم نے وہاں کے اوپر جلد بازی نہیں دکھائی تو وہاں کے اوپر تمہیں نقصان ہوگا. ابھی تک کہ جلد بازی کرنے میں نقصان تھا، اب وہ جگہیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر اگر آپ جلد بازی نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، جلد بازی نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. اور وہ جگہیں اگر میں اس کو ایک عمومی لفظ دوں، ایک عام لفظ دوں اس کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیکیاں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان نیکیوں کو بجا لانے میں ہمیں جلد بازی سے کام لینا چاہیے. جو نیکیاں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان نیکیوں کو انجام دینے میں ہمیں جلد بازی سے کام لینا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ والدین کا احترام کرنا ہم سب کے اوپر واجب قرار دیا گیا. والدین کا احترام کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا ہم پر واجب قرار دیا گیا. اور اگر ہم والدین کے احترام کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں تو پھر وہاں کے اوپر اس کا ہمیں عقاب ملے گا اور اس کی ہمیں سزا ملے گی. اس کے علاوہ آپ نماز کے لیے دوڑیں، اس لیے یہ کہا جاتا ہے جب اذان دی جاتی ہے تو وہاں پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے حیا علی الصلاۃ. حیا علی الصلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حیا علی الصلاۃ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے دوڑیے، نماز کے لیے جلدی کریے. اس لیے کہ اگر آپ نے نماز کے لیے جلدی نہیں کری تو پھر آپ سے یہ نماز چھن جائے گی، آپ اس توفیق سے دور ہو جائیں گے. لہذا آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھنے میں جلدی کیجیے. اور امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، صلوات پڑھو محمد امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اگر انسان نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہے تو وہاں کے اوپر شیطان اس کے دونوں طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی داہنی جانب بھی اور بائیں جانب بھی دونوں طرف آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اسے نیکی کرنے سے روک دے گا. آپ زندگی میں خود مشاہدہ کیجئے گا، خود اپنی زندگی میں مشاہدہ کیجئے گا کہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی نیک فکر آئی، کوئی نیک سوچ آئی، کوئی نیک ارادہ آپ کے ذہن میں آیا تو فوراً اگر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسی کنڈیشنیں، کچھ ایسا ماحول
آپ کے لیے پیدا ہو جائے گا کہ پھر آپ اس کام کو فوراً انجام نہیں دے پائیں گے، اس کام کو انجام نہیں دے پائیں گے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کام نیک ہے، یہ کام بہتر ہے، اس کا انجام دینا بہتر ہے، اس کا انجام دینا ہمارے لیے اچھا ہے، تو اس کو ہم انجام دینے میں جلد بازی سے کام لیں۔ اور اگر ہم نے جلد بازی سے کام نہیں لیا تو وہ نیکی ہم سے سلب ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ سلوات پڑھے بر محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ جمعہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سورہ جمعہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان لانے والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے، جب جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑو۔ یعنی یہاں کے اوپر اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے، اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں نیک عمل کو انجام دینے میں جلد بازی سے کام لینا ہے، اور اگر تم نے ذرا برابر بھی اس میں کوتاہی برتی تو یہ نیکی تمہارے ہاتھ سے چلی جائے۔ آگے دیکھیں، آج ہم جو اہل بیت علیہم السلام کی تعریف کرتے ہیں، ان کی جو مدح کرتے ہیں، یعنی پنجتن پاک کی جو ہم تعریف کرتے ہیں اور ان کی جو مدح کرتے ہیں، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی نیک کام چھوڑا نہیں اور کبھی کوئی برا کام کیا نہیں۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے، یعنی ایک انسان کے نیک ہونے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ نیک کام کو نہ چھوڑے اور برے کام کو انجام نہ دے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے امام ہیں، یہ جو عظیم شخصیتیں ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کی ذات گرامی ہو یا مولائے کائنات کی ذات گرامی ہو یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہو یا امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی ہو یا امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، کوئی بھی ہو، آپ یہ دیکھیے کہ سب کے سب وہ تھے کہ جنہوں نے کار خیر میں جلدی کی، کار خیر میں جلدی کی، اور ایسے نہیں ہے کہ ان کے لیے ماحول فراہم ہو، ایسے ماحول میں انہوں نے کار خیر کو انجام دیا ہے جہاں کے اوپر بڑے بڑے اور اچھے اچھے لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ جائیں، جہاں کے اوپر اچھے اچھے لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ جائیں، وہاں کے اوپر انہوں نے کار خیر کو انجام دیا ہے۔ اور وہ موقع کون سا ہے؟ وہ موقع جب جناب حسنین بیمار ہوئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، تو بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا نے نظر مانی، اگر میرے بچے صحیح ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے، اگر میرے بچے صحیح ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے نظر مانی ہے، بچے ٹھیک ہو گئے، اب اس کے بعد نظر کو پورا کرنا انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، لہذا روزہ رکھا گیا۔ جہاں ماں باپ نے روزہ رکھا وہیں کے اوپر ان بچوں نے بھی روزہ رکھا، وہیں کے اوپر ان بچوں نے بھی روزہ رکھا، یعنی بچے یہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہم اس عمل سے مبرہ ہیں، یعنی ہم اس عمل سے بری ہیں، ہمارے اوپر تو بھی یہ واجب ہی نہیں ہوا ہے۔ چونکہ آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان دونوں کی عمریں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات تک 5 سے 6 سال کی تھی، اس سے زیادہ کی نہیں تھی۔ یعنی جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت ان کی عمریں، امام حسین علیہ السلام 5 سے 6 سال کے اور
امام حسن علیہ السلام 1 سال اور بڑے ہیں، تو زیادہ ان کی عمر نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم بالغ ہو جائیں گے تو یہ کام کریں گے، ہم بالغ ہو جائیں گے تو روزہ رکھیں گے، ہم بالغ ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، ہم بالغ ہو جائیں گے تو واجب کام کریں گے. مگر ہمارے ہاں ہمارے اماموں نے اپنی زندگی میں اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور عملی طور کے اوپر پیش کیا ہے کہ دیکھو بالغ ہو جانے کا انتظار نہیں کرنا، جیسے ہی تم اس منزل پر پہنچ جاؤ کہ تمہارے یہاں شعور آ جائے، تمہارے یہاں سمجھ آ جائے، تو تم کوشش یہ کرنا کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر ہو، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر ہو. تو اب تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا ہے کہ ہم بالغ ہو جائیں تو روزہ رکھ. اب عزیزان گرامی ہمارے ہاں تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد بھی ہم اس سے دور ہیں. بچے تھے تو دور تھے ہی، بالغ ہو جانے کے بعد بھی اس سے دور ہیں. اور عزیزان گرامی یہ کھلا ہوا قرآن کا پیغام ہے، کھلا ہوا قرآن کا پیغام ہے. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو اللہ کے ذکر سے دوری کرے گا اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دے گا. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے. جو اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرے گا اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دے گا، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا. یہ قرآن کا اعلان ہے. اب اگر ہم اللہ کے حکم کو بجا لانے میں سستی برت رہے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کاہلی برت رہے ہیں، تو پھر اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے. ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ جو حکم ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پنجتن پاک روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مولا کائنات امام حسن امام حسین، یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. اور بعض روایتوں میں کہ پیغمبر اسلام بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور حتیٰ کی کنیز فضہ بھی جو اس گھر میں ایک کنیز کی حیثیت سے ہے وہ بھی روزہ رکھ رہی. تو یہ روزہ رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نگاہ میں یہ ایک عظیم کار خیر تھا جس کو انجام دینا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے، لہذا انہوں نے روزہ رکھا. اب روزہ رکھنا تو چلیے ٹھیک ہے، روزہ رکھا. اب اس کے بعد یہ روایتوں میں ملتا ہے، یعنی قرآن کی آیت بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی روزے کے افطار کا ٹائم ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی سوال کرنے والا آ جاتا تھا. جب کوئی سوال کرنے آ جاتا تھا، کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا، تو یہاں کے اوپر علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں کے اوپر مولائے کائنات روٹی دیتے تھے وہیں کے اوپر بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا روٹی دیتی تھی، وہیں کے اوپر امام حسن بھی روٹی دیتے تھے، وہیں کے اوپر امام حسین بھی روٹی دیتے تھے. یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی روٹی کو بچا لیا ہو، ایک آدمی روٹی دے رہا ہو اور بقیہ لوگ روٹی نہ دے رہے ہو. نہیں، سب نے اپنے سامنے رکھی ہوئی روٹی کو سائل کے حوالے کر دیا. آج کی دنیا میں اسے بے وقوفی شمار کیا جائے گا، آج کی دنیا میں اسے انسان کم عقلی کے اوپر دلیل بنائے گا اور یہ کہے گا کہ کیسے پاگل لوگ ہیں کہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جس کو مرتبہ معلوم ہوتا ہے وہی یہ کام انجام دیا کرتا ہے. جس کو مرتبہ معلوم ہوتا ہے اس نیکی کے پیچھے کیا اجر اللہ نے رکھا ہے، اگر آپ کو وہ اجر پتہ چل جائے تو آپ اس نیکی کو انجام دینے میں دریغ نہیں کریں گے، آپ اس نیکی کو انجام دینے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے،
یہ 3 دن لگاتار اس طریقے سے فعل انجام پایا ہے، اس طریقے 3 دن لگاتار یہ کام ہوا ہے کہ ایک دن مسکین آیا ہے، ایک دن اسیر آیا ہے، اور ایک دن یتیم آیا۔ اس طریقے سے لوگ آئے ہیں، مسکینوں و یتیموں و اسیرہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ 3 دن سائل آئے ہیں، اور تینوں دن سب نے اپنے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر کے سائل کے حوالے کر دی، اور جب پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے ہیں تو ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے بدن کانپ رہا ہے، بھوک کی وجہ سے بدن کانپ رہا تھا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی اور پورا سورہ نازل ہوا، جسے سورہ دہر کہتے ہیں، جسے سورہ دہر کہتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ابھی دیکھیں کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے کبھی بھی مولائے کائنات سے کوئی مطالبہ نہیں رکھا، کبھی بھی کوئی مطالبہ نہیں رکھا، کبھی بھی کوئی خواہش نہیں رکھی، کوئی بات نہیں کہی۔ ایک دن خود مولائے کائنات نے ان سے کہا کہ بی بی آج تک آپ نے ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی خواہش ہمارے سامنے آپ نے ظاہر نہیں کی، میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی خواہش آپ ہمارے سامنے رکھیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب مولا کائنات نے اصرار کیا تو کہا کہ مجھے ایک انار کی خواہش، مجھے ایک انار کی خواہش۔ مولا کائنات انار لینے کے لیے نکلے ہیں، یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، انار لینے کے لیے نکلے ہیں، جبکہ وہ موسم وہ تھا کہ جس میں انار کی فصل نہیں ہوتی، موسم وہ تھا کہ جس میں انار کی فصل نہیں ہوتی، اور مولا کائنات نکلے ہیں، کئی جگہوں کے اوپر تلاش کیا مگر نہیں ملا، تو کسی نے کہا کہ فلاں یہودی کے پاس ہے، وہ تجارت کرتا رہتا ہے، دوسری جگہوں سے وہ لے کر کے آیا، اس کے پاس ملے گا، آپ اس کے پاس چلے گئے۔ مولا کائنات اس شخص کے پاس آئے اور اس سے مطالبہ کیا، اور اس سے کہا کہ جو تم اس کی قیمت لے لو اور میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم وہ انار ہمیں دے دو۔ اس نے کہا مولا میرے پاس صرف ایک ہی انار ہے، اس سے زیادہ میرے پاس انار نہیں۔ اس نے مولا کو وہ انار دیا اور مولا وہ انار لے کر کے چلے، انار لے کر کے چلے۔ عزیزان گرامی آپ توجہ دیجئے کہ انسان کار خیر میں اگر جلدی نہیں کرے تو انسان سے وہ توفیق سلب ہو جاتی، پھر انسان وہ کام انجام نہیں دے پاتا۔ ہمیں کوشش یہ کرنا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ، کہ دیکھو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، یعنی وہ جگہ جہاں پر تمہیں اللہ کی مغفرت حاصل ہو سکتی ہے، وہ جگہ جہاں پر تمہیں اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے، ان جگہوں کے اوپر دوڑو، ان جگہوں کے اوپر جلد بازی سے کام۔ مولا کائنات انار لے کر کے واپس آ رہے ہیں اور راستے میں ایک شخص ملا جو کہ بالکل محتاج تھا، اس کے ہاتھ پیر بھی صحیح نہیں تھے اور نابینا تھا، ایسا شخص ملا اور اس نے اپنی بھوک کا اظہار کیا، اپنی بھوک کا اظہار کیا۔ مولا کائنات نے انار کا آدھا حصہ اسے دے دیا، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ خواہش ظاہر کی، ملا تو ایک انار ملا، راستے میں سائل نے سوال کیا تو مولا کائنات نے آدھا انار اس کو دے دیا، اور جب آدھا انار وہ کھا چکا تب بھی اس کی بھوک نہ مٹی تو اس نے اور مطالبہ کیا اور مولا کائنات نے اسے وہ بھی انار دے دیا، نصف انار جو بچا تھا وہ بھی دے دیا۔ اور یہ عزیزان گرامی میں شاید آپ کو یہ یقین دلا سکوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خیالی نہیں ہے، اپنی زندگی میں اس کو اتار کے دیکھیے گا، عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو اگر نتیجہ نہ ملے تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں، تب آپ سوال رکھ سکتے ہیں،
کہ میں نے اپنی زندگی میں کار خیر انجام دیا اور مجھے کوئی صلہ نہیں ملا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، یہ آواز دے رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ہماری بارگاہ میں ایک نیکی بھیجے گا تو ہم اس کا صلہ 10 برابر دیں گے. ہم اس کا صلہ 10 برابر دیں گے. اگر تم ہماری راہ میں 1 درہم خرچ کرو گے، اگر تم ہماری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو ہم تمہیں اس کو 10 میں تبدیل کر دیں گے اور 10 سے زیادہ میں تبدیل کر دیں گے. اور قرآن نے یہ اس طریقے سے بھی مثال دی ہے، کہا کہ جب تم گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو وہ 1 دانہ ہوتا ہے، مگر اللہ اسے اپنی رحمت سے 1 بالی میں تبدیل کرتا ہے، اور 1 بالی میں، ہر بالی میں 7 خوشے ہوتے ہیں، یعنی 7 اس کے اندر خوشے ہوتے ہیں، اور ہر خوشے میں اللہ نے 70 دانے رکھے ہوتے ہیں. ہر خوشے میں اللہ نے 70 دانے رکھے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ 1 دانے سے 70 دانے بناتا ہے. 1 دانے سے 70 دانے بناتا ہے. بس تمہیں یقین ہونا چاہیے، بس تمہیں یقین ہونا چاہیے. تم یقین کے ساتھ عمل انجام دو، اللہ بہترین اجر دینے والا ہے. بس عزیزان گرامی، مولا کائنات نے وہ انار اسے دے دیا اور گھر جانے کی اب ہمت نہیں، گھر جانے کی اب ہمت نہیں، چونکہ بازار میں انار بالکل دستیاب ہی نہیں ہے، انار مل نہیں سکتے. 1 انار ملا تھا تو بڑی مشکل سے ملا تھا. مولا کائنات نے وہ انار بھی اس فقیر کو دے دیا. تو اب گھر جانے کی ہمت نہیں ہوئی اور مسجد میں چلے گئے. مسجد میں جا کر کے عبادتوں میں مصروف تھے ہی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا بابا جان آپ کا مادر گرامی انتظار کر رہی ہیں کہ آپ نے اتنے سارے انار، یعنی پوری ایک ڈلیا انار کی گھر میں بھجوائے اور آپ خود نہیں آئے. تب عزیزان گرامی آپ خود دیکھیں کہ 1 انار جو بازار میں دستیاب نہ تھا، اللہ نے اسے کئی اناروں میں تبدیل کر کے بی بی زہرا تک پہنچوا دیا. یعنی تم اپنی طرف سے کار خیر کرو گے تو اللہ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے. عزیزوں، قرآن مجید کی مختلف آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ جلد بازی کرنا اس جگہ کے اوپر جہاں کے اوپر تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نیک کام ہے، اچھا ہے اور لائق مدح ہے، یعنی تم کو اس جگہ کے اوپر اللہ ثواب دے گا اور تمہاری زندگی کو اللہ کامیاب کرے گا. بس میں یہیں کے اوپر اپنی بات کو روک رہا ہوں. انشاءاللہ کل سے دوسرے موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی. آپ یہ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں جناب حر نے اسی چیز کا مظاہرہ کیا ہے. جناب حر نے اسی چیز کا مظاہرہ کیا کہ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ حق کدھر ہے، وہ حق کو پا لینے کے لیے حق کی جانب دوڑے، حق کو پا لینے کے لیے حق کی جانب دوڑے. ورنہ حر کو دنیا کی ساری نعمتیں نصیب تھی، حر کو دنیا کی ساری نعمتیں نصیب تھی اور مال و دولت کی کمی نہیں تھی، فوجیں اس کے ساتھ تھی، ساری نعمتیں اس کے ساتھ تھی، مگر اس کے باوجود بھی جیسے ہی اسے پتا چلا کہ حق کدھر ہے، وہ باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آ گئے، برائی کو چھوڑ کر کے اچھائی کی طرف آ گئے، بدی کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آ گئے. اور آنے کا جو انداز بیان کیا ہے وہ بالکل عجیب ہے. جب شب عاشورہ آئی ہے تو حر اپنے خیمے میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہا، بے چینی کے ساتھ، اور اتنا بے چین ہے کہ بیٹے نے بھی اس بے چینی کا اندازہ لگا لیا اور کہا بابا میں آپ کو جس بے چینی میں دیکھ رہا ہوں ایسی بے چینی میں نے کبھی نہیں دیکھی، ایسی بے چینی
میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا بے چین میں نے آپ کو نہیں دیکھا. آپ کیوں اتنا زیادہ بے چین ہیں، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہیں؟ جناب حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ان خیام سے نزدیک لائے کہ جہاں کے اوپر بچے موجود تھے، اور کہا کہ بیٹے ذرا وہ صدائیں سنو جو ان خیام سے آ رہی ہیں، ان خیموں سے آ رہی ہیں. اب جو بیٹے نے کان لگا کر کے سنا ہے تو العطش العطش کی صدائیں آ رہی تھیں، العطش العطش کی صدائیں آ رہی تھیں. عزیزو، بس حر نے کہا کہ یہی وہ صدائیں ہیں، یہی وہ آوازیں ہیں جو مجھے بے چین کر رہی ہیں، چونکہ میری ہی وجہ سے حسین اس منزل پر آئے ہیں، میری ہی وجہ سے حسین اس میدان میں آئے ہیں، میری ہی وجہ سے حسین اس صحرا میں آئے ہیں. مگر نہ میں ان کا راستہ نہ روکتا تو وہ کوفے چلے جاتے. میری وجہ سے وہ اس جگہ کے اوپر آئے ہیں جہاں کے اوپر نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے. بس عزیزان گرامی، جناب حر نے اپنے بیٹے سے خواہش ظاہر کی ہے کہ اے میرے بیٹے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین کی بارگاہ میں جاؤں اور جانے کے بعد معافی طلب کر کے حسین کی نصرت کروں. عزیزان گرامی، جناب حر نے اپنے بیٹے سے اظہار کیا اور کہا کہ بیٹا دیکھو، میں اپنے اپنے آقا کی بارگاہ میں جانا تو چاہتا ہوں، مگر میری ہمت جواب دے رہی ہے. تو ایسا کرو کہ تم میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھ کو باندھ دو اور مجھے لے کر کے چلو. عزیزان گرامی، حر کے بیٹے نے ایسے ہی کیا اور باپ کو لے کر کے چلا ہے. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام دکھائی دیے ہیں، حر کے بیٹے نے حر سے کہا کہ بابا جان آقا حسین دکھائی دے رہے ہیں. حر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گرا دیا اور آواز دی، حلیت توبہ، کیا آپ مجھے بخش سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام نے حر کو اٹھایا ہے، گلے لگایا ہے اور آواز دی ہے، انت الحر فی الدنیا والآخرہ، کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو. اور اس کو اٹھا کر کے گلے لگایا. جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی ہے تو حر سب سے پہلے آیا، جو کہ اسے شرمندگی تھی اس بات کی کہ اس کی وجہ سے اس کا مولا مصیبتوں میں آ گیا ہے. لہذا عزیزان گرامی، سب سے پہلے حر آیا ہے اور اجازت طلب کی ہے. جیسے ہی حر نے اجازت مانگی ہے، حسین نے اجازت دے دی ہے. تو یہاں کے اوپر علماء کرام لکھتے ہیں کہ حر کو مولا نے فوراً اجازت کیوں دے دی؟ تو اس کی وجہ لکھتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے اجازت دے دی چونکہ جب دشمن بن کر کے آیا تھا تب تو اس کو پانی پلایا، مگر آج جب دوست بن کر کے آیا ہے تو خیمے میں ایک قطرہ آب نہیں کہ حر کو دے سکے. شاید یہی وجہ ہے کہ حر کو روانہ کیا تاکہ وہ شہید ہو کر کے ساقی کوثر کے ہاتھ سے سیراب ہو. مگر عزیزان گرامی، حر بھی ذہین تھا. حر نے بھی یہ چاہا کہ وہ داغ جو میرا مولا کل اٹھانے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھانے والا ہے، وہ داغ میں بھی ذرا برداشت کروں. مجھے بھی تو محسوس ہو کہ جوان بیٹے کا گزرنا کیسا ہوتا ہے. عزیزو، حر نے اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو روانہ کیا ہے. بیٹا میدان میں آیا، جنگ کی ہے، نے زخم کھا کر کے زمین کربل پر گرا ہے. آواز دی، اے میرے آقا میری مدد کو آئے. عزیزو، ادھر سے حر دوڑے ہیں، ادھر سے حسین، لیکن حر سے پہلے حسین پہنچ گئے. جناب حر جب پہنچے ہیں تو حسین نے تو جناب امام حسین حر کے بیٹے کے سرانے پہنچ چکے تھے. حر نے آواز دی،
آواز آئے اور جوان بیٹے کا لا جاتا نہیں چاہتا دادی بوڑھا باپ اٹھائے نہیں چاہتا دادی بوڑھا باپ دیکھے میں کہوں گا مولا ارے آج اس جوان بیٹے کے جنازے کو آپ باپ کو نہیں دکھانا چاہتے تھے باپ نہ اٹھائے اس لیے آپ نے اٹھا لیا مگر ہائے رے وہ وقت جب علی اکبر میدان کربلا میں ہوں گے کوئی نہ ہوگا جو آپ کی مدد کر سکے آپ سے جنازہ نہ اٹھے گا آپ آواز دیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کا جنازہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ بارلات جواز سے محمد علی محمد کمائی سے مدرسہ سی باتوں کو قبول فرمائے ہمیں جو پریشانی حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمیں جو اجر زیارات مشتاق میں اجر زیارات سے مشرف فرمائے جو اولاد ہیں وہ صاحب اولاد بنا یہ مقروض ان قرض ابراہیم کے پروردگار جواز سے محمد علی محمد پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما ظالمین کو نیست و نابود فرما مظلومین کی حمایت فرما اے میرے پروردگار واسطہ محمد علی محمد ہمارے زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم